جائے، محفل نعت ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، کوئی ایسا پروگرام ہوگا جس میں دین اور دنیا کا امتزاج بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا یہ فائنل ہے، لیکن ابھی ذرا تو ہم انشاءاللہ کوئی پروگرام کراتے ہیں، اس میں شہر کے مائدین، اکابرین، علماء کرام، مختلف شعبوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کے سامنے بھی کراچی کا مقدمہ رکھتے ہیں کہ اب نیریٹو کی ضرورت ہے بیانیے کی، اب نیگیٹو کو پیچھے چھوڑنا ہو، نیریٹو کو لے کے آگے بڑھنا اور نیگیٹو کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہے، اختلاف کو چھوڑنا ہے اور یکجہتی اور اتحاد کو لے کے آگے بڑھنا ہے. پہلے اتحاد اور یکجہتی ایم کیو ایم کے سارے نام نہاد دھڑوں میں ان کے درمیان یکجہتی قائم کی جائے، ان میں جو قابل قبول اور قابل اعتبار لوگ ہیں ان پر مشتمل ایک ٹیم بنائی جائے. یہ روح، سوچ، فکر، نظریہ ہے. جسم بعد میں کوئی بھی طے کر لیں گے کہ جسم کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے. وہ داستان جو ہمارے بڑوں نے لکھی وہ رک گئی ہے، اس داستان کو آگے بڑھانا ہے. تو یہاں سے اپنا سفر شروع کرنا ہے. 20 نومبر کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے. تو میں چائنا کٹنگ کا ایک آخری ذکر کر دوں، پھر آپ سے اجازت لے لوں. اس میں اور یہ کام تقسیم کام سے ہوگا، ڈسٹریبیوشن، آپ سب بھی اس میں شامل ہوں گے. میں آخری بات کر دوں، چائنا کٹنگ 2% یا 5% کراچی میں ہونے والی انکروچمنٹ کا 2% ہے یا 5%، لیکن بدنامی 100% ہمارے حصے میں سالی. بڑے بڑے لینڈ گریبرز، انکروچرز، کامپرس، پتہ نہیں بیڑا غرق کر دیا، کراچی کو پورا قبضہ کر لیا. پھر جہاں پورشن مافیا، بہت سارے بلڈر مافیا کے لوگ، ٹینکر مافیا، پراپرٹی ڈیلر، یعنی ہر شعبے میں مافیا ہے جو یہ کام کرے. لیکن بدنام کون ہے؟ ایم کیو ایم. اور اس کا اندازہ لگائیں بدنامی کا کہ چند لوگوں نے اگر یہ کام کیا اور شہر کے بیچوں بیچ کچھ زمینوں کو خراب کیا تو پورے شہر کی زمینیں تو کسی اور نے خراب کی. ہمارے نام سے تو چند زمینیں منسوب ہے، تو اس کا اعتراف کرنے میں بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. برملا کہنا چاہیے غلط کام ہوا، نہیں ہونا چاہیے. آباد کاری اچھی چیز تھی، بستیاں بسانا اچھا تھا، غریبوں کو، مزدوروں کو، بے روزگاروں کو بسانا اچھا ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو غلط ہوا اور جو بدنامی ملی چائنا کٹنگ کے نام پہ، تو اتنی بدنامی ملی. 2% ہمارا حصہ، 98 کوئی اور کر رہا ہے، لیکن بدنامی ہماری. وہ چائنا کا وزیر اعظم آیا، یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ میں وزیر تھا، اس نے ملوایا سب سے لی پنگ کو اور کہا دس از ڈاکٹر فاروق ستار، پارلیمانی لیڈر آف ایم کیو ایم، کہ یہ ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہے. یہ کہہ کے ملوایا مجھے. تو اس نے کہا ایم کیو ایم، ایک تو وہ بھی پیچھے جھٹکا کھا گیا اور میرا ہاتھ پکڑا، مجھے الگ لے گیا. کہنے لگا بردر واٹ از چائنا کٹنگ. اب چائنا کا وزیر اعظم ہے، وہ کہہ رہا واٹ از چائنا کٹنگ. تو میں نے کہا بردر دس از اے سازش اگینسٹ چائنا اینڈ ایم کیو ایم. میں نے کہا یہ اچھا موقع چائنا سے دوستی کرنے کا. میں نے کہا اٹ از اونلی 2% آف ٹوٹل انکروچمنٹ اینڈ لینڈ گریبنگ، دا ریسٹ 90% از نیور اسپوکن آف. اس کی بات ہی نہیں ہوتی. دا ریسٹ 98% از امریکن اینڈ رشین کٹنگ. I am happy now. I am relieved. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بد اچھا بدنام برا ہے نا. جو بد تھے وہ سب اچھے ہو گئے، بدنام برا ہو گیا. تو ہمیں اپنی تہذیب کو، اپنی ساکھ کو بھی دوبارہ قائم کرنا ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور یہ شہر سب کا، اور یہاں سب انشاءاللہ تہذیب یافتہ ہے. ایک کراچی کی متحدہ، مشترکہ اور ایک متحرکہ انشاءاللہ متحد کریں گے، منظم اور متحرک، تو ہماری تہذیب بھی انشاءاللہ متحدہ، مشترکہ اور ایک متحرکہ. تو پھر میں نے وہاں پر بھی وہ اشعار پڑھ دیے، اور یہاں پر جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے منظر نامے میں بھی یہ اشعار بڑے مناسب ہیں، بر وقت ہیں اور بڑے اپروپریٹ ہیں. تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. اور جن کے لیے میرا یہ پیغام، میں نے التجا کی، میں نے 7 رکنی وفد بنا کر شاہد پاشا بھائی اور جاوید قاسمی بھائی پاشا بھائی کی قیادت میں وہ 7 رکنی وفد بھیج دیا خالد مقبول بھائی کے پاس. تو بھائی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دیا، میں نے وقت بھی بھیج دیا، میں نے کسی بات کا کوئی جھگڑا بھی نہیں کیا. لیکن یہ میری اگر التجا ہے تو یہ
میرے لوگوں کی حالت ظاہر کی وجہ سے، میری کوئی انا نہیں، لیکن میری اور میرے ساتھیوں کی، میری قوم، میرے لوگوں کی، مظلوموں کی، مظلوم قومیتوں کی، ان کی عزت نفس ضرور ہے۔ تو ہمارے زخموں پر مرہم رکھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم کوئی گلے شکوے ایسے نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی شرائط نہیں رکھ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بگاڑ ہے، خرابی ہے، اس کو دور کرو، ایک اور نئے لوگوں کو شامل کرو انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے، اور تیسرا آگے کا روڈ میپ طے کریں کہ اب ہمیں انسان کا بچہ بن کر کام کرنا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہی بات ہے نا۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ تو میرے درد کی تزہیر نہیں کر سکتا، تو میرے درد کی تزہیر نہیں کر سکتا، چھوڑ دے زخم کو اگر ٹھیک نہیں کر سکتا، چھوڑ دے۔ تو میرے درد کی تزہیر نہیں کر سکتا، چھوڑ دے زخم کو اگر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بات ہے نا، پھر اس کے